السلام علیکم. لیکچر نمبر 14 کیلکولس پھر سے ایک بار حاضر. اب لیکچر نمبر 14 شروع کرنے کے لیے اس سے پہلے میں بتا دوں کہ میں ایک بار پھر اسلام آباد سے آج صبح 5 بجے نکلا صبح اور یہاں پہ بھی میں پہنچا ہوں لاہور. تو ایک بار پھر بارش بھی تھی راستے میں اور ابھی بھی بارش ہو رہی تھی. تو آج کا لیکچر ریکارڈ ہونے سے پہلے کافی ٹیکنیکل پرابلمس بھی ہوئی ہمارے اسٹاف کے ساتھ چونکہ بارش ہو رہی تھی. تو لہٰذا خیر بارش کے فائدے بھی ہیں اور یہ نقصانات بھی ہوتے ہیں. اچھا آپ لوگ یہ بھی سوچ رہے ہوں گے کہ میں آتے ہی بارش کے بارے میں باتیں شروع کر دیتا ہوں. تو اس میں یہ دیکھیے کہ آپ کو فائدہ کتنا ہے. اس میں آپ کو کیلکولس تو میں پڑھا ہی رہا ہوں, آئی ہوپ آئی ایم ٹیچنگ کیلکولس, لیکن یہ کہ ساتھ ساتھ آپ کو ہسٹری کا بھی پتا چل رہا ہے کہ ٹائم لائن ایک طرح کی بن رہی ہے اور ساتھ میں آپ کو میٹیورولوجی کا بھی کچھ ایکسپیرینس ہو رہا ہے. تو دیٹس اے ویری گڈ ڈیل, 3 in 1. ٹھیک ہے جی, تو چلیں اس کے ساتھ تو شروع کرتے ہیں لیکچر نمبر 14. کیا آج ہم باتیں کریں گے اس میں بیسکلی لیکچر 13 میں ہم نے لمٹس, اور اس سے پہلے کے جو لیکچرز تھے اس میں ہم نے لمٹس کی بات کی تھی. تو لمٹس کا جو آئیڈیا ہے وہ اب تک ہوپ فلی اچھی طرح سے ہمیں سمجھ آ جانا چاہیے, آ گیا ہوگا یقیناً. آپ لوگوں نے ہوپ فلی ایکسرسائز بھی کر لی ہوں گی. اچھا جی, تو لیکچر 14 میں کیا بات کرنی ہے؟ بات وہی ہے بیسکلی کیلکولس کی. اب چونکہ چیپٹر 1 ہم نے دیکھا تھا, لیکچر 1 سے لے کے 5 تک جو چیپٹر 1 سے کورسپونڈ کرتے ہیں آپ کی بک کے, اس میں ہم نے بیسک آئیڈیاز کی باتیں کی آف بیسک میتھ, ریئل نمبرز وغیرہ ایٹسٹرا. اور اس کے بعد سیکشن چیپٹر 2 جو تھا آپ کی ٹیکسٹ بک کورسپونڈنگ ٹو دا لاسٹ اباؤٹ 8 لیکچرز, اس میں ہم نے بات کی تھی لمٹس کی, یعنی ایک طرح کی بلڈنگ بلاکس کی بات کی تھی. لمٹس ور دا بلڈنگ بلاکس آف کیلکولس. اور اب جو لیکچر 14 سٹارٹ کریں گے اور یہ کورسپونڈ کرے گا جو فالوئنگ لیکچرز ہوں گے, اٹ ول کورسپونڈ ٹو چیپٹر 3 آف یور ٹیکسٹ بک. تو اس میں بیسکلی ڈیریویٹو یا جسے ڈیریویٹو بھی کہتے ہیں ہم لوگ, اس کی بات کریں گے. آئی ول یوز دی ٹرمینالوجی ڈیریویٹو کیونکہ عام طور پہ ایسے استعمال ہوتا ہے عام طور پہ پوری دنیا میں. ڈیریویٹو بھی کہہ سکتے ہیں, یہ تو ہماری مرضی ہے ہم جس طرح بولیں انگلش کو, لیکن کانسیپٹ کلیئر ہونا چاہیے کہ واٹ ایگزیکٹلی آر وی ٹاکنگ اباؤٹ. تو اس کی ہم بات کریں گے آج کے لیکچر میں. تھوڑی سی انٹروڈکشن کی بات کریں گے کہ ہوتا کیا ہے ڈیریویٹو, اور اس کے بعد اس کو فارملی ڈیولپ کریں گے آگے چل کے نیکسٹ سیکشنز میں. تو آئیے اسٹارٹ کرتے ہیں لیکچر نمبر 14. اچھا جی, تو اس میں کیا کس طرح سے شروع کریں ہم لوگ؟ اس میں اگر تھوڑی سی پریویس لیکچرز کی بات کرنی پڑے گی. آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے لیکچر نمبر 9 میں سیکنٹ لائن کو یوز کرتے ہوئے ہم نے ایک ٹینجنٹ لائن ڈیفائن کی تھی, یعنی ہم نے ایک لمٹ ڈیفائن کیا تھا, دا آئیڈیا آف اے لمٹ بیسکلی, اور ٹینجنٹ لائن کا آئیڈیا ڈیولپ کیا تھا. تو اسی کو ہم تھوڑا سا فارملائز کرتے ہیں یہاں پہ, اور پھر ہم دیکھیں گے آگے چل کے کہ یہ جو ٹینجنٹ لائن اور لمٹ کی بات ہے, دونوں کی کمبینیشن جو ہے, اس کو استعمال کرتے ہوئے ہم ڈیریویٹو کو ڈیفائن کر سکتے ہیں. تو اس کی تھوڑی سی بات چیت کرتے ہیں کہ واٹ ایگزیکٹلی از دا ریلیشن شپ بٹوین اے ٹینجنٹ لائن اینڈ دا لمٹ فرسٹ آف آل. تو تھوڑا سا ایک ریکال ہے یہاں پہ. تو یعنی اب ہم نے دیکھا تھا کہ اگر ہم ایک سیکنٹ لائن بناتے ہیں, سیکنٹ لائن کیا ہوتی ہے؟ اٹس جسٹ اے لائن تھرو 2 points آن دا گراف آف اے فنکشن. ٹھیک ہے جی, تو اس میں 2 points کو اگر آپ کنیکٹ کر دیں, یو گیٹ اے اسٹریٹ لائن کنیکٹنگ دوز 2 points, اینڈ دیٹ لائن واز کالڈ اے سیکنٹ لائن. ٹھیک ہے جی. اب اس میں ہم نے یہ کیا تھا کہ ہم نے کہا تھا کہ جو 2 points تھے, یعنی مثال کے طور پہ یہ میرے پاس ایک لائن بنی ہے, دس از اے سیکنٹ لائن, اٹس کنیکٹڈ بائی دیز 2 points. ایک پوائنٹ یہاں پہ لے کے یہاں پہ ہے P پوائنٹ, اور دس از دا ادر پوائنٹ Q, اور بیچ میں ایک طرح کا کرو ہے جو جس پہ یہ پوائنٹس لائی کرتے ہیں. تو ہم نے یہ کہا تھا کہ اگر ہم Q کو موو کرنا شروع کریں P کی طرف, ٹھیک ہے, یعنی بیسکلی اس میں کانسیپٹ یہی تھا کہ جو Q کی کورسپونڈنگ X ویلیو ہے یہاں پہ نیچے X ایکسس پہ, اس کو ہم وہ ایک طرح کی آؤٹر ویلیو ہے, رائٹ, P از دا ارلیئر پوائنٹ, Q از دا فائنل پوائنٹ. تو جو اس کی کورسپونڈنگ X ویلیو ہے اس کو ہم موو کریں گے ٹوورڈز دا پریویس X ویلیو. تو ہم نے کہا تھا کہ Q کے کوآرڈینیٹس کہہ لیتے ہیں X1 Y1, P کے کوآرڈینیٹس کہہ لیتے ہیں X0 Y0 یا X0 Y0. Y0 sounds like Y0, لیکن ہمارا مقصد ہے Y سبسکرپٹ 0. تو پوائنٹ یہ تھا کہ وی موو دیٹ کوآرڈینیٹ اور دا پوائنٹ X1 ٹوورڈز X0, رائٹ. اسی طرح سے ہم نے ڈیفائن کیا تھا لمیٹنگ پروسیس کا ایک آئیڈیا, اور اس میں ہم نے نوٹ کیا تھا کہ Q جو تھا وہ بیسکلی موو کرنا شروع کرتا ہے ٹوورڈز P, اور وہ ایسے بیکاز Q لائز آن دا کرو آن دا گراف آف دا فنکشن جو ایسے کر کے میں نے بنایا تھا, تو اٹ اسٹارٹس موونگ ٹوورڈز P ان دیٹ ڈائریکشن. اس میں پھر یہ ہوتا ہے کہ جو کورسپونڈنگ لائن تھی آپ کی اسٹارٹڈ ڈوئنگ سم تھنگ لائک دس, اور ایونچولی جب Q بالکل P کے پاس پہنچ گیا کورسپونڈنگ ٹو دا آئیڈیا کہ
x1 has reached x0, آپ کے پاس ایک ٹینجنٹ لائن آ گئی تھی. تو ایک ٹینجنٹ لائن بھی آپ نے ڈیفائن کر لی تھی, ساتھ ہی میں لمیٹنگ پروسیس کا جو ایک آئیڈیا ہوتا ہے وہ بھی ڈیفائن کیا تھا. سو دس از بیسکلی واٹ وی ول یوز ناؤ, اور اس کے بارے میں تھوڑی سی اور بات کرتے ہیں. لیٹس رائٹ ڈاؤن اے فارمولا, یعنی ہم نے یہ جو سیکنڈ لائن کی بات تو کر لی کہ ایک طرح سے ہم نے کیسے کنورٹ کی, میں نے آپ کو ابھی بنا کے بھی دکھایا. اس کی ایک جو میں نے تو ہاتھوں سے بنائی تھی, اس کی ایک پکچر بنا لیتے ہیں, اسکرین پہ دیکھتے ہیں, اور ساتھ میں اس کا ایک فارمولا بھی لکھوں گا. مقصد یہ ہے کہ ہمیں ٹینجنٹ لائن کی جو لائن ہم نے بنائی ہے لمیٹنگ پروسیس سے, اس کا سلوپ معلوم کرنا ہے. اس لیکچر کا سارا مقصد یہ ہے کہ وہ جو ٹینجنٹ لائن ہم نے بنائی یوزنگ دی آئیڈیا آف ٹیکنگ دا لمٹ, اور سیکنڈ لائن کو کنورٹ کیا ٹینجنٹ لائن میں, تو اس میں جو ٹینجنٹ لائن ایونچولی ہمارے پاس آتی ہے اس کا سلوپ کیسے معلوم کیا جائے. مقصد یہ ہوگا کہ جو سیکنڈ لائن ہے ہمارے پاس, اس کو کسی طرح سے استعمال کرتے ہوئے ہم ٹینجنٹ لائن کا سلوپ بھی معلوم کر لیں. اور اس میں مزے کی بات یہ ہے کہ سیکنڈ لائن کا سلوپ بڑی آسانی سے معلوم ہو سکتا ہے. آپ کے پاس 2 پوائنٹس ہیں جو گراف پہ بھی تھے اور لائن پہ بھی ہیں, لہٰذا یو کین فائنڈ دا سلوپ, رائٹ. تو آئے تصویر بناتے ہیں اس کی, لیٹس سی اف یو کین سی واٹ آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ. لیٹس گو ٹو دا اسکرین. یہاں پہ دیکھیے کہ ایک پکچر ہے, یہ از اے فگر. یہاں پہ پوائنٹس ہیں P, x0, y0, اس کے کوآرڈینیٹس ہو گئے. ایک اور پوائنٹ ہے Q with coordinates x1, y1, اور ہم ان کو ڈسٹنکٹ پوائنٹس لیتے ہیں. I mean we are not going to say that P equals Q, ورنہ تو وہی بات آ جاتی ہے جو ہم حاصل کرنا چاہ رہے ہیں, ٹینجنٹ لائن کی بات کرنا چاہ رہے ہیں. تو یہ دونوں ڈسٹنکٹ پوائنٹس ہیں. اور ایک ان کو ایسے لیتے ہیں کہ دیز آر آن اے کرو. یہ یہاں پہ جو پکچر میں گراف بنا ہوا ہے, دس از دا گراف آف سم فنکشن, اٹ کوڈ بی اینی فنکشن, y equals f of x. اور یہاں پہ سیکنڈ لائن بنانی ہے, اور سو ایسے بنے گی. بیسکلی یو گیٹ a line connecting the 2 points P and Q. And notice that we can find the slope of the secant line by the formula. I'll write it down. M, and I'll just label it secant as a subscript. M secant, yahan pe maqsad kehne ka hai M of the secant line. I'll denote that as M subscript secant equals f of x1 minus f of x naught divided by x1 minus x naught. تو یہ فارمولا ہوپ فلی آپ کو یاد ہوگا, فیملیئر لگنا چاہیے. اور ابھی پھر سے چل کے دیکھتے ہیں کہ ہاؤ ڈڈ وی گیٹ دیٹ فارمولا. آپ کو اگر یاد ہے کہ سلوپ کیسے معلوم کیا جاتا ہے لائن کا, یہ ہم نے بہت پہلے بات کی تھی, چیپٹر 1 جو ہے آپ کا بک کا, اور ہمارے ارلیسٹ 5 لیکچرز میں ایک لیکچر تھا, اس میں بات کی تھی کہ اگر آپ کے پاس ایک لائن ہے, اس پہ 2 پوائنٹس گیون ہے, then the slope is defined as the differences of the y values divided by the differences of the x values of those 2 different points. تو وہی فارمولا میں نے یہاں استعمال کیا ہے. میں نے صرف یہ مقصد میرا صرف یہ ہے کہ سیکنڈ لائن اور ٹینجنٹ لائن تو معلوم کرنی ہے, لیکن بیچ میں ایک ایکسٹرا پیس آف انفارمیشن بھی ہے, وہ یہ ہے کہ ایک گراف دیا ہوا ہے. تو یعنی یہاں پہ آپ دیکھیں گے کہ اٹس این انٹرپلے آف مینی تھنگس. یہاں پہ میں سیکنڈ لائن بھی استعمال کروں گا ٹو گیٹ سم تھنگ اباؤٹ سم انفارمیشن اباؤٹ دا ٹینجنٹ لائن, اینڈ آئی ول آلسو یوز دی graph that I have been given basically that's along with the secant line. تو اس میں جو فارمولا میں نے لکھا تھا سیکنڈ لائن کے سلوپ کا, that was in terms of the graph of the function or actually the functional notation, کیونکہ جو points P اور Q لائن پہ ہیں وہ گراف پہ بھی ہیں, right, remember that. تو وہی استعمال کرتے ہوئے فیکٹ کو میں نے لکھا تھا فارمولا f of x1, that will be your y1 value. یہ y1 جو بیسکلی آپ نے Q کا پوائنٹ ہے y1 of course has to be equal to f1, f of x1, کیونکہ y1 x1 کورسپونڈ کرتے ہیں. سملرلی جو مائنس f of x naught لکھا ہے, that's just y naught, y subscript 0 corresponding to the value x sub 0, x naught, اور ان کو ڈیوائڈ کیا ہم نے x1 minus x naught سے. So it's basically the difference in the y values divided by the difference in x values. So that's how you get this formula, and I think you'll be convinced that this is exactly the formula for the slope of the secant line. It is. I mean, تھوڑا سا اگر آپ اسٹڈی کریں پکچر کو جو ابھی بنائی تھی, تو that is exactly what the case is. Let's look at the picture again. یہاں پہ پکچر ہے, اور اس میں نوٹ کر لیجئے کہ یہاں پہ یہ secant line connecting 2 points. There's a graph in there, and I'm basically using the secant, trying to find the slope of the secant line using the functional notation or you know corresponding to the graph that's given to you. اچھا جی, تو یہ تو بات ہو گئی secant line کی. اب اصل یہ تو تھوڑی سی یعنی پریلیمنری سی ایک ڈیفینیشنز تھیں, کچھ آئیڈیاز تھے. اب اصل مقصد تو یہ ہے کہ سیکنڈ لائن سے ہم اب سلوپ معلوم کرنا چاہتے ہیں ٹینجنٹ لائن کا. یعنی سیکنڈ لائن کا سلوپ ہے
how can we use it to find the slope of the tangent line. تو سب سے پہلا بات تو یہ ہے کہ ہمیں آپ یہ جو ہے سیکنٹ لائن سے پہلے ٹینجنٹ لائن تو حاصل کی جائے, تو جب وہ حاصل کریں گے تو پھر سلوپ بھی آٹومیٹکلی ہمیں معلوم ہو جائے گا. سو لیٹس لک ایٹ دس اے لٹل بٹ فردر. یہ اسکرین پہ چلتے ہیں. یہاں پہ نوٹ کیجئے کہ جو پکچر ہے اب ہمارے پاس جو ابھی تھوڑی دیر پہلے ہم نے دیکھی تھی, ہیئر اٹ از اگین. یہاں پہ اگر میں لیٹس سے دیٹ آئی وانٹ ٹو لیٹ x1 اپروچ x sub 0, یعنی بیسکلی اب لمٹ کی بات ہو رہی ہے کہ آئی وانٹ ٹو ٹیک دا لمٹ ایز x1 approaches x sub 0, then what will happen to q? Q will approach the point P along the graph of the function y equals f of x. یہ وہی چیز ہے جو تھوڑی دیر پہلے میں نے آپ سے بات کی تھی کہ Q جو ہے وہ موو کرے گا along the graph of the function and the secant line will approach the tangent line at the point P. اور یہاں پہ ایک چھوٹی سی اینیمیشن ہے, اس میں دیکھ لیجئے کہ that is exactly what's happening. x1 approaches x naught and notice that q approaches p and the secant line in response turns into the tangent line. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ this will mean that the slope of the secant line will approach that of the tangent line at p as x1 goes to x0. یہ لاسٹ چیز جو میں نے کہی, اس کا کیا I hope that's clear, کیونکہ اب دیکھیں کہ اگر آپ کی secant line لمٹ میں ٹینجنٹ لائن بن رہی ہے تو سلوپ بھی تو چینج ہو رہا ہے. ظاہر ہے یور سیکنڈ لائن وچ واز دس لائن رائٹ, تو یہ اب آپ نے, اور یہاں پہ پوائنٹ پی تھا, بیچ میں نے کہا تھا ایک گراف ہے, کرو ہے ایف آف ایکس کا, تو اب یہ ایسے موو کر رہی ہے اینڈ ٹرننگ انٹو اے ٹینجنٹ لائن. تو نوٹ کریں کہ ظاہر ہے سلوپ بھی تو چینج ہوا ساتھ میں, سیکنڈ لائن ٹرن انٹو دا ٹینجنٹ لائن, سو آبویسلی دا سلوپ آف دس سیکنڈ لائن مسٹ ٹرن انٹو دا سلوپ آف دا ٹینجنٹ لائن. تو یہی سارا مقصد ہے. اب دیکھتے ہیں کہ ہاؤ کین وی رائٹ ڈاؤن اے فارمولا فار دس. اٹس پریٹی اسٹریٹ فارورڈ, سمپل سی بات ہے, اینڈ آئی تھنک اس کو تھوڑا سا دیکھنے کی سمجھنے کی بات ہے. اس میں نوٹیشن تھوڑی سی زیادہ ہے, ایکس ناٹس ایکس ونز وغیرہ, لیکن آئی تھنک دا آئیڈیا شوڈ بی کلیئر. تو آئیں دیکھتے ہیں کہ ہاؤ کین وی ڈو دس. نوٹ کیجئے کہ سمپل سی بات ہے کہ اگر میں نے سلوپ لکھا تھا, یعنی اب کوشچن یہ کہ واٹ از دا سلوپ آف دی ٹینجنٹ لائن. سیکنڈ لائن کو میں نے کنورٹ تو کر دیا ٹینجنٹ لائن میں. کین آئی فائنڈ دی سلوپ of the tangent line using the secant line, slope of the secant line? Well, I can. Here is how I will do it. Let's write down m subscript tan, اور اس کو ہم یوز کریں گے to represent the idea of the slope of the tangent line equals, let's take the limit as x1 approaches x sub 0 of the quantity f of x sub 1, f of x1 minus f of x0 x naught divided by x1 minus x0. اور یہاں پہ یہ جو تھوڑی دیر پہلے اینیمیشن دیکھی تھی ہم نے, لیٹ می جسٹ پٹ اٹ اگین ہیئر. میرے خیال سے یہ کچھ تھوڑا سا کافی کروشل کانسیپٹ ہے کیلکولس کا. سو آئی ول ریپیٹ دیٹ پکچر, آئی ول پٹ دیٹ اینیمیشن رائٹ ہیئر اینڈ یو کین سی دیٹ دس اکویژن وچ آئی جسٹ روٹ ڈاؤن کورسپونڈز جیومیٹرکلی ٹو دا پکچر دیٹ یو آر سیئنگ. اچھا جی, تو یہ آپ نے دیکھا کہ ہاؤ ٹو کنورٹ, ہاؤ ٹو یوز دا سیکنڈ لائن ٹو گیٹ سم انفارمیشن اباؤٹ دا ٹینجنٹ لائن. تو بات یہ تھی, وہ انفارمیشن کیا تھی؟ انفارمیشن یہ کہ جو سلوپ آف دا سیکنڈ لائن, یوز دیٹ ٹو گیٹ دا سلوپ آف دا ٹینجنٹ لائن. اب تھوڑا سا اگر آپ غور کریں, اب ظاہر ٹیکنیکل بات تو ہو گئی, وی سین کہ وہ ہم نے بیسکلی کیا, وی جسٹ ٹک دا لمٹ ایز دا ایکس پوائنٹ اپروچڈ دا ارلیئر ایکس پوائنٹ اینڈ وی سا دیٹ گیو اس دا لمٹ آف دا ٹینجنٹ لائن. اصل بات یہ ہے کہ اگر سوچیں آپ تھوڑی دیر کے لیے کہ ہمیں سلوپ معلوم کرنا ہے, سارا پوائنٹ یہ کہ ٹو فائنڈ دا سلوپ آف دا ٹینجنٹ لائن. تو جو ٹینجنٹ لائن ہے اس کو اگر آپ سوچیں, اٹس اے لائن دیٹ ٹچز اے گیون گراف آف سم فنکشن ایٹ ون پوائنٹ. تو یعنی وہ بیسکلی یہ کہ اگر یہ تھوڑا سا کروڈ ٹائپ کا ہے آپ کا گراف, تو اس میں میں ٹینجنٹ لائن بناؤں گا تو وہ اس پوائنٹ پہ اگر پی ہے تو ایسے ٹچ کرے گی ایٹ اونلی ون پوائنٹ. ٹھیک ہے جی. اس کا سلوپ کیسے معلوم کریں گے؟ آپ کے پاس صرف ایک پوائنٹ گیون ہے آن دا لائن, یعنی سے مجھے پتا ہے اکویژن کیا ہے گراف کی, جیسے میں نے ظاہر ہے جو ابھی ہم نے دیکھا کہ سلوپ آف دا سیکنڈ لائن واز ڈیفائنڈ ان ٹرمز آف دی فنکشنل, جو اس کی اکویژن تھی یا اس کی نوٹیشن جو ہے فنکشن کی, اس کی اکویژن کو استعمال کرتے ہوئے ہم نے ڈیفائن کیا تھا. اور اسی طرح سے, اور اس میں مزے کی بات یہ تھی کہ دو پوائنٹس تھے آن دا گراف دیٹ آلسو ہیپن ٹو بی آن دا لائن. ٹینجنٹ لائن میں صرف ایک پوائنٹ ہے, تو آپ کیسے معلوم کریں گے؟ دیٹس دا پرابلم, کیونکہ جب سلوپ معلوم کرنا ہوتا ہے کسی اسٹریٹ لائن کا, یو ہیو ٹو ہیو 2 points آن دا لائن بیسکلی. اور یہی سب سے, دس از بیسکلی دی ایسنس آف
کیلکولس, یعنی یہاں پہ اگر میں کہہ دوں کہ دس از اٹ, دس از کیلکولس, آئی وڈنٹ بی رانگ. یہی چیزیں تھیں جو نیوٹن وغیرہ جو تھے انہوں نے, اور لیبنٹس, جو دا ٹو بگ پیپل آف کیلکولس ہسٹوریکلی اسپیکنگ, they were interested in finding about slopes. یعنی ابھی ہم تھوڑی دیر میں دیکھیں گے کہ ان کا انٹرپریٹیشن کیا ہو سکتی ہے, اور مطلب وہ کیا وجوہات تھیں جن کی وجہ سے ان دونوں نے اسٹڈی کیا سلوپ آف ٹینجنٹ لائنس کو, اور وہ اتنے امپورٹنٹ کیوں تھے. لیکن آپ خود سوچئے کہ ویسے بات کتنی خوبصورت ہے, کتنی زبردست ہے کہ لمٹس کا آئیڈیا استعمال کرتے ہوئے یو کین بیسکلی ٹیکل دس پرابلم. یعنی ادروائز اگر لمٹس ہم بھول جائیں تھوڑی دیر کے لیے, go okay, I don't recommend that, don't forget it, but for a second suppose that you do forget it, limits don't exist in mathematics, how would you solve this problem? Of course then you'll have to invent the idea of limits again, and that's why this is so important, and this is the essence of calculus really, I can say that straightforwardly. تو یہ ساری بات تھی, اور اب وہی بات ہے کہ اچھا, اور اس کو مد نظر رکھتے ہوئے I think you can appreciate the whole idea of limits کہ کتنا ضروری ہے. اچھا, اب میرے خیال سے ٹیکنیکلی تو ہم دیکھ چکے ہیں کہ ہاؤ ٹو فائنڈ دا سلوپ آف دا ٹینجنٹ لائن ٹو اے پوائنٹ آن اے گیون گراف, جس میں صرف ایک پوائنٹ استعمال ہوتا ہے. مطلب ہے تو صرف ایک پوائنٹ دیا ہوا, لیکن ہم نے وہی مقصد تھا کیسے معلوم کیا, دوسرا پوائنٹ نہیں ہے. لہٰذا وی یوزڈ دا سیکنڈ لائن اینڈ ٹک دا لمٹ آف اٹس سلوپ ایز ایکس اپروچڈ ایکس ناٹ, اینڈ وی سا دیٹ گیو اس دا سلوپ آف دا ٹینجنٹ لائن. بیوٹیفل آئیڈیا. So let's now get into the background کہ کیا, اور an interpretation of this whole idea کہ tangent line کا slopes کا کیا ضرورت ہے, why are they needed. So let's go to the screen and look at some stuff. میں کچھ لکھتا ہوں چیزیں and let's look at them. یہاں پہ دیکھیے کہ let me introduce a new idea. یہاں پہ میں لکھتا ہوں average and instantaneous velocity. تو اب آپ سوچیں گے کہ ہیں یہ کیا ہوا, ایک دم سے ہم slopes کی بات کر رہے تھے tangent lines کی, and instead we have something totally new, something that looks like it's from physics. Well, it is. And ابھی میں تھوڑی دیر میں آپ کو بتاؤں گا کہ کنیکشن کیا ہے. Let me just write down a few things about average and instantaneous velocity, and I'll define what they mean individually. Let's just write down this thing. We just saw how to find the slope of a tangent line. ٹھیک ہے جی, good. This was a geometric problem. Of course it was, because we used geometry, and of course we used some algebra also, but it was really in essence a geometrical problem. اچھا, اور اس کی بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ in the 17th century mathematicians, they could have been called physicists. In my opinion, everybody is a mathematician who does science, so thodi si bias hai, but these mathematicians wanted to define the idea of instantaneous velocity. We'll also look at it in a second, what that means exactly, and of course we'll also define what average means, average velocity means. تو اس کو ٹھیک ہے, گڈ. لیٹس رائٹ ڈاؤن ون مور تھنگ. اب یہ جو انسٹنٹینیس ویلوسٹی کی بات کی, دس از ریئلی اے تھیوریٹیکل آئیڈیا, دا آئیڈیا آف انسٹنٹینیس ویلوسٹی. تو یہ اس کو تھوڑا سا فارملائز کریں گے تھوڑی دیر میں ہم. یعنی فارملائز سے مطلب یہ کہ آبویسلی چونکہ ٹینجنٹ لائنز اور ان کے سلوپس کی بات ہو رہی ہے, تو ویل ریلیٹ دا آئیڈیا آف انسٹنٹینیس ویلوسٹی ٹو دیٹ آئیڈیا. اور اس کے بعد obviously we'll have to talk a little bit about average velocity also. تو یہ ہم تھوڑی دیر میں دیکھتے ہیں. The next thing I wanted to write down was that this idea that the idea of instantaneous velocity was a theoretical idea. یعنی اس میں پرابلم یہ تھی کہ there was no real sort of reality to it. یعنی اس میں theoretically یہ idea obviously اس میں آپ theoretically بات کرتے ہیں کہ at a given instant in time it's a theoretical moment. یعنی اس کو تھوڑا سا فارملائز البتہ کیا جا سکتا ہے, لیکن اس میں یہ تھیوریٹیکل آئیڈیا کو فارملائز کیسے کریں گے, تو یہی سارا مقصد تھا. یہ جو ہمارے 17th century کے میتھمیٹیشینس تھے, اینڈ دے ریئلائز دیٹ دس کوڈ بی ڈن بائی یوزنگ دا آئیڈیا آف ٹینجنٹس, یعنی جیومیٹرک آئیڈیا آف ٹینجنٹس. تو یہاں پہ ایک انٹرپلے پھر سے ظاہر ہوتا ہے بٹوین جیومیٹری and algebra, basically theoretical ideas and pictures, basically اگر اس طرح سے کہا جائے تو کافی ٹھیک ہوگا میرے خیال سے. اچھا جی, تو یہ چیزیں تو میں نے لکھ دی اسکرین پہ. تھوڑا سا اس میں ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ مل گیا آپ کو تھوڑا سا کہ وائی دا اسٹڈی آف ٹینجنٹس. ابھی ہم نے گو کہ اتنا کلیئرلی ڈیفائن نہیں کیا کہ کیوں پڑھتے ہیں ٹینجنٹس, لیکن آئیڈیا یہ ہے کہ سم ہاؤ دے آر ریلیٹڈ ٹو اور دا سلوپس آف دا ٹینجنٹس, دیٹ دے آر ریلیٹڈ ٹو دس آئیڈیا آف انسٹنٹینیوس اینڈ ایوریج ویلوسٹی بیسکلی. دیٹ از دا ریزن. اور اسی کو پھر تھوڑا سا فارملائز کرتے ہیں. تو سب سے پہلے تو یہ کرتے ہیں کہ اب سب سے جو پرابلم ہو رہی ہوگی وہ یہ ہوگی کہ ابھی ہم نے ٹینجنٹس, سلوپ آف ٹینجنٹ لائن کی بات کی, اور اب ہم ایک دم سے ایوریج ویلوسٹی اور انسٹنٹینیوس ویلوسٹی میں آ گئے ہیں. تو ہاؤ ڈو وی, واٹ از گوئنگ آن؟ ویل لیٹ می رائٹ سم اسٹف ڈاؤن اینڈ اٹ ول بیکم کلیئر. پریویو یہ ہے
کہ جو انسٹنٹینیس ویلوسٹی ہے اس کو میں ایسوسیٹ کرنا چاہتا ہوں ود دا سلوپ آف اے سرٹن ٹینجنٹ لائن, اور جو ایوریج ویلوسٹی ہے اس کو میں ایسوسیٹ کرنا چاہتا ہوں ود دا سلوپ آف اے سرٹن وٹ ایور دیٹ مے بی سیکینٹ لائن. ٹھیک ہے جی, اور اس کو آئے دیکھتے ہیں کہ ڈیفائن کیسے کرتے ہیں ہم, ہاؤ ڈو وی میک دس ایسوسیشن. بٹ فرسٹ آئی وانٹ ٹو رائٹ ڈاؤن something about the average velocity, یعنی what is average velocity. تو let me write down the formula. Formula ہے average velocity کا. The definition is average velocity equals distance traveled divided by time elapsed. تو یہ اس میں فارمولا میں بیسکلی دیکھ لیجئے کہ it's well pretty elementary idea. It tells us that the average velocity is the velocity at which one travels on average during some interval of time. یعنی یہ کہ جیسے میں اسلام آباد سے لاہور آتا ہوں تو اٹس اباؤٹ 350 کلومیٹر اور سو. تو اس میں یہ ہے کہ ظاہر ہے جب میں گاڑی چلاتا ہوں تو آبویسلی آئی گو تھرو ڈفرنٹ ٹائپ آف ٹرین, یعنی بیچ میں سالٹ رینج کے پہاڑ بھی آتے ہیں. سو آئی ہیو ٹو گو اپ, آئی ہیو ٹو گو ڈاؤن, رائٹ, اف آئی ایم کمنگ فرام اسلام آباد ٹو لاہور. تو میری گاڑی کی اسپیڈ تیز ہو جانی چاہیے, لیکن کروز آتے ہیں تو وی ہیو ٹو ریڈیوس دا اسپیڈ. جیسے ہی میں میدانی علاقے میں انٹر کرتا ہوں آئی کین جسٹ گو ایٹ 120 miles per hour which is the speed limit. اس سے تیز جائیں گے تو پھر پرابلم ہو جاتی ہے. آئی وڈنٹ ڈو دیٹ, گاڑی پہ بھی زور پڑتا ہے, لیکن یہ کہ آئی کین ڈو دیٹ. اس کے بعد یہ ہے کہ ہو سکتا ہے آگے جا کے بارش شروع ہو جائے تو آئی ریڈیوس مائی اسپیڈ ٹو 100 kilometers per hour. تو یہ ڈفرنٹ ٹائم انٹرولس میں ڈفرنٹ اسپیڈز ہیں, لیکن جب فائنلی میں پہنچوں گا لاہور فرام اسلام آباد آئی ول نوٹ مائی ٹائم کہ کتنا ٹائم لگا, اور اس سے میں ایک فگر آؤٹ کر سکتا ہوں. اور یوزنگ دیٹ ٹائم دیٹ اٹ ٹک می ٹو کور دیٹ ڈسٹینس فرام اسلام آباد ٹو لاہور, آئی کین فگر آؤٹ واٹ مائی ایوریج ویلوسٹی واز. یعنی اس پورے 3.5 گھنٹے یا 4 گھنٹے جتنے بھی مجھے لگے, اس میں ہر مطلب انسٹنٹ پہ یعنی ایک جو ایوریج ویلوسٹی میری کیا تھی اس پورے ٹائم پیریڈ میں 4 گھنٹے میں, کہ کسی جو 4 گھنٹے میں جو ٹریول کیا میں نے, واٹ واز مائی ایوریج, یعنی کہ جو اسپیڈو میٹر تھا وہ کس پہ ہوگا. ظاہر ہے ایک ایسا ٹائم آیا جہاں پہ میں 120 اسپیڈ پہ جا رہا تھا, ایک ایسا ہے جہاں میں 80 کلومیٹر پہ جا رہا تھا. سو آئی جسٹ ایوریج آؤٹ اینڈ دیٹ از ڈن بائی دیٹ فارمولا وی جسٹ سو. یعنی یو ٹیک یور ڈسٹینس کورڈ, the total distance you have traveled and divided by the time it took, and that gives you your average velocity. تو یہ آپ کا وہ ہو گیا, ڈیفینیشن ہو گیا ایوریج ویلوسٹی کی. اور اس میں اب یہ ہے کہ ہم کیسے اس کو ایسوسیٹ کریں گے سیکنڈ لائن سے. سو لیٹس موو آن. بفور وی ایسوسیٹ دی ایوریج ویلوسٹی ود دی سیکنڈ لائن سلوپ, لیٹس ٹاک اباؤٹ انسٹنٹینیس ویلوسٹی. واٹ از انسٹنٹینیس ویلوسٹی؟ رفلی اسپیکنگ اگر سوچیں تو یہ وہی بات ہے کہ اٹس دا ویلوسٹی دیٹ یو آر میجرنگ, somehow you're measuring it at any given instant of time. یعنی کوئی ایک لمحہ جسے کہہ لیں اردو میں ہم کہیں گے لمحہ. اس پہ میں آپ سے کہوں کہ میری جیسے میں اسلام آباد سے آ رہا تھا لاہور کی طرف, تو ایک اگر میں اسٹاپ واچ اپنے ہاتھ میں رکھی ہوئی ہو اور اس کو میں اسٹارٹ کر لوں, جیسے ہی میں ٹول جو ان کا ہوتا ہے پلازا اس سے میں باہر نکلتا ہوں, آئی اسٹارٹ مائی ٹائم واچ, یہ جو اسٹاپ واچ ہے, اور کوئی کچھ عرصے کچھ وقفہ چلنے کے بعد میں اس کو اسٹاپ کر دوں, تو جیسے ہی میں اس کو اسٹاپ کروں گا دیٹ وڈ بی رفلی اسپیکنگ کہہ سکتے ہیں دیٹس این انسٹنٹ آف ٹائم. تو کوشچن یہ ہوگا کہ جیسے ہی میں نے اپنی ٹائم اسٹاپ واچ اسٹاپ کی, واٹ واز دی ویلوسٹی آف مائی کار ایٹ دیٹ انسٹنٹ, تو دیٹ وڈ بی انسٹنٹینیس ویلوسٹی. ٹھیک ہے جی, تو یہ آپ کی انسٹنٹینیس ویلوسٹی ہو گئی, اور اس کو ہم ایسوسیٹ کریں گے ود دا سلوپ آف دی ٹینجنٹ لائن, اے سرٹن ٹینجنٹ لائن. سو لیٹس موو آن اینڈ فردر ڈیولپ دس آئیڈیا. اچھا, ایک انسٹنٹینیس ویلوسٹی کی, بفور وی موو آن, انسٹنٹینیس ویلوسٹی کی تھوڑی سی آپ کو اور بہتر سمجھ کے لیے یہ ایک ایگزامپل دیکھ لیتے ہیں. امیجن کریں کہ آپ خدا نخواستہ کسی گاڑی کے ایکسیڈنٹ میں انوالوڈ ہیں. یعنی مثال کے طور پہ میں کہیں گاڑی لے کے جا رہا ہوں, یا میں ہوں, آپ کیوں, میں ہوں, مجھے ہونا چاہیے. سو میں گاڑی چلا رہا ہوں اور آل آف اے سڈن آئی ہٹ اے ٹری, ایک درخت میرے سامنے, میرے گاڑی تھوڑی سی سورو ہوئی اینڈ آئی ہٹ دا ٹرنک آف اے ٹری. تو سوال یہ کہ اب اس میں یہ ہوتا ہے کہ عام طور پہ جب ڈیمیج اسیس کیا جاتا ہے گاڑی کو, تو اس میں یہ نہیں دیکھا جاتا کہ جب درخت سے میں ٹکرایا تو اس سے پہلے ایک گیون انٹرول آف ٹائم میں میری ایوریج ویلوسٹی کیا تھی. دیٹ ول ناٹ کاؤنٹ یہ کرے گا, اور انٹویٹیولی اٹس کلیئر کہ جب میں نے ہٹ کیا ٹری کو اس انسٹنٹ پہ میری ویلوسٹی کیا تھی. دیٹس ہاؤ آئی ول اسیس ہاؤ مچ ڈیمیج از کاز ٹو دا کار اینڈ آف کورس ٹو می آلسو. انشورنس پرپز کے لیے میرے خیال سے کئی بار یہ چیز کام آ سکتی ہے.
تو یہی اس میں یہاں پہ ظاہر ہوتا ہے کہ دا کانسیپٹ آف انسٹنٹینیس ویلوسٹی اس کی امپورٹنس کیا ہے. اٹس ویری امپورٹنٹ کہ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اس امپیکٹ جو انسٹنٹ تھا وہاں پہ کیا ویلوسٹی تھی. تو آئیں اس کو اب فردر ڈیولپ کرتے ہیں اس آئیڈیا کو. اچھا, تو اسکرین پہ میں کچھ چیزیں لکھتا ہوں یہاں پہ, اس کے بارے میں تھوڑی سی بات کریں گے. آئیڈیا صرف یہ ہے کہ اب چونکہ میں ان کو فردر ڈیولپ کرنا چاہ رہا ہوں اس آئیڈیا کو, اس ایسوسیشن کو بٹوین سیکنٹ لائن اینڈ ایوریج ویلوسٹی, ٹینجنٹ سیکنٹ لائن سلوپ اینڈ دی ایوریج ویلوسٹی اینڈ دا سلوپ آف دا ٹینجنٹ لائن اینڈ انسٹنٹینیس ویلوسٹی. تو اس سے پہلے کہ یہ کیا جائے, ویل ہیو ٹو فارملائز دی آئیڈیا آف ویلوسٹی اینڈ ڈسٹینس بیسکلی. تو اس کو فنکشنل نوٹیشن میں لکھتے ہیں. I'll write some stuff on the screen. Let's look at that. To define the concept of instantaneous velocity, we will first have to define or look at distance as a function of time. یعنی فنکشن کو ٹائم کو ڈسٹینس کو ٹائم کی حوالے سے دیکھنا پڑے گا. اینڈ بیسکلی دا آئیڈیا از دیٹ یو وانٹ ٹو ہیو اے فنکشن ڈی ڈسٹینس ایکولز اے فنکشن آف ٹائم ایف آف ٹی. اور ظاہر سی بات ہے کہ ڈسٹینس از اے فزیکل فینومینا, تو اس کو جب ہم میجر کرتے ہیں عام اصطلاح میں بھی ہم کئی بار کہتے ہیں کہ ٹائم کے حوالے سے میجر کریں گے. ابھی جو ایگزامپل میں نے آپ کو دی کہ بھئی ایک ڈسٹینس ٹریول کی ہے, تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جیسے میں اسلام آباد سے اگر لاہور آتا ہوں 350 کلومیٹر اندازن, میں عام طور پہ یہ میجر کرتا ہوں کہ بھئی اب مجھے کتنا ٹائم لگا اس کو کور کرنے میں اس ڈسٹینس کو. سو وہی آئیڈیا ہے کہ ڈسٹینس از ریلیٹڈ ٹو ٹائم, اور عام طور پہ بھی یعنی ان دس پرٹیکولر کیس آلسو جو ہم دیکھیں گے, اینڈ آلسو ان جنرل ٹرمز یعنی ہم جب آپ بات کرتے ہیں. تو اس کو اب یہ ہے کہ تھوڑی سی یہ تو ہم نے ایک فنکشن ڈیفائن کیا ڈسٹینس کو ایز اے فنکشن آف ٹائم, اور اب ایوریج ویلوسٹی کے بارے میں بات کرتے ہیں. اینڈ لیٹس گیو اٹ اے جیومیٹرک میننگ. وی ول گیو اے جیومیٹرک میننگ ٹو دا کانسپٹ آف ایوریج ویلوسٹی. تو یہ اس کے بارے میں ابھی بات کرتے ہیں, لیکن یہ ریکیپچر کر لیں تھوڑا سا کہ جو اسکرین پہ میں نے لکھا تھا کہ ناؤ وی ہیو ڈن واٹ, وی ہیو ڈیفائنڈ ڈسٹینس ایز اے فنکشن آف ٹائم. تو یاد ہے جب ہم نے اب یہ تھوڑا سا ڈیولپ ہو رہا ہے آئیڈیا, یعنی وہی تھا کہ ایوریج ویلوسٹی کو ریلیٹ کرنا ہے ود دا سلوپ آف اے سرٹن سیکنٹ لائن. تو اس میں جب ہم سیکنڈ لائن کی بات بھی کر رہے تھے تو اس میں ایک فنکشن انوالو تھا, یاد ہے آپ کو, ایسے کر کے جو میں نے تصویر میں بھی ہم نے بنایا تھا. تو یہ جو ڈسٹینس کا فنکشن ہے, this will be that function, it will play the role of that function. اور اب ہم ایوریج ویلوسٹی کی بات کرتے ہیں. Let's go to the screen. Average velocity is defined as the distance traveled over a given time period. یہ تھوڑی دیر پہلے بھی ہم نے اس کی equation لکھی تھی. So if your curve for distance equals f of t looks like this, یہاں پہ ایک پکچر بناتے ہیں. This is what I am supposing my distance function جو ہے اس کا جو گراف ہے وہ ایسا ہے. کرو بھی کہیں گے, گراف بھی کہہ سکتے ہیں. دین دی ایوریج ویلوسٹی اوور دی ٹائم انٹرول ٹی ناٹ ٹی ون, I mean I'm making up in time interval کیونکہ ظاہر ہے ایوریج velocity always depends, it's defined in terms of a time interval, is defined as اور یہاں پہ میں definition پھر سے لکھ دیتا ہوں for reference of average velocity. Average velocity remember was defined as distance traveled during some interval. اب یہاں پہ چونکہ interval کی بات ہو رہی ہے تو لکھ لیتے ہیں اس کو, distance traveled during the interval divided by the time elapsed, یعنی جو انٹرول کے جو آؤٹر پہلا ویلیو ہے اور اس کی جو باہر کی ویلیو, ان کا ڈسٹینس, ان کا جو فرق ہوگا, that will be the time elapsed obviously. اور اس کو میتھمیٹکلی لکھیں گے, ظاہر ہے ڈسٹینس ٹریول جو ہوگا ڈی, وی آر کالنگ ڈسٹینس ڈی, سو وی ول کال اٹ, پہلے والے کو کہیں گے ڈی ون اور دوسرے کو کہہ لیجیے, پہلے کو کہہ لیجیے ڈی ناٹ اور فرسٹ والے کو کہہ لیں ڈی ون. So the distance traveled during some interval will be d1 minus d naught divided by time elapsed, which is t1 minus t naught, and that is of course the definition of average velocity. تو یہ جو average velocity ہے اس کو اب میں functional notation میں define کر لکھ سکتا ہوں as f of t1 which will be the same value as d1 minus f of t0 or f of t naught which will be the value, same value as d naught divided by T1 minus T naught. تو یہ آپ کے پاس ایک اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ آہستہ آہستہ وی آر ڈیولپنگ دس کانسپٹ آف ایوریج ویلوسٹی اینڈ ایونچولی اٹ ول لیڈ اس ٹو دی آئیڈیا آف انسٹنٹینیس ویلوسٹی, اور ایسوسیشن بھی ڈیولپ ہو جائے گی. تو ابھی تک ہمارے پاس کیا ہے, ابھی تک ہم نے ایوریج ویلوسٹی کو ایز اے سلوپ کی فارم میں لکھ دیا ہے. ٹھیک ہے جی, ظاہر ہے ابھی فارمولا جو دیکھا اس سے ظاہر ہوگا کہ جو ایف آف ٹی ون مائنس ایف آف ٹی ناٹ ڈیوائڈ بائی ٹی ون مائنس ٹی ناٹ ہے, یہ اٹس دا سلوپ آف اے سرٹن لائن, سیکنٹ لائن. ٹھیک ہے جی,
یہاں پہ جو پکچر بناتے ہیں اس کو دیکھ لیتے ہیں کہ واٹ ایگزیکٹلی از دیٹ سیکنٹ لائن. لیٹس گو ٹو دا اسکرین اینڈ سی دیٹ دا پکچر وی گیٹ از بیسکلی یہ جو پہلا ہمارے پاس ڈسٹینس کا گراف تھا اس کے 2 پوائنٹس ہیں D1 D0 اور اس کو ہم نے کنیکٹ کر لیا ہے کورسپونڈنگ ٹو دا ویلوز T0 اینڈ T1 اور یہاں پہ ان دونوں پوائنٹس کو ہم کنیکٹ کرتے ہیں تو ایک سیکنڈ لائن بنتی ہے. دیٹس گوئنگ ٹو ریپرزینٹ ان اے سینس ابھی رفلی اسپیکنگ یہ ریپرزینٹ کر رہی ہے ایوریج ویلوسٹی کو لیکن ناٹ فلی. ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ایوریج ویلوسٹی is the slope of the secant line joining the points T0, D0 and T1, D1. So let's put it down formally. Average velocity equals اس کا یہ جو formula ہم نے دیکھا تھا f of t1 minus f of t0 divided by t1 minus t0 and we will of course we see from the picture that this is the slope of the secant line joining the points T0, D0 and T1, D1. So that's how we have associated the average velocity with the slope of the secant line. So now the association is complete for average velocity. ہم نے average velocity کو geometrically دیکھا کہ how do we associate it with the slope of a certain secant line. تو یہ اور اس کے اندر فنکشن جو انوالو تھا وہ ڈسٹینس کا تھا. So that's a good thing. We have made a first association. اب instantaneous velocity کی بات کرتے ہیں. How do we associate the instantaneous velocity with the slope of the tangent line. تو میرے خیال سے ابھی آلریڈی آپ کو آئیڈیا ہو گیا ہوگا کہ جو سیکنڈ لائن ہم نے دیکھی which is basically the average velocity in our example. If I take the limit of that as the outer point goes to the first point in terms of the time وہ جو independent variable ہے آپ کا, so if I take that limit I will get the slope of the tangent line and that I will define as the instantaneous velocity and it will all make sense. So how would I do it? Well, here's something I'll write it down on the screen. یہاں پہ پھر نوٹ کیجئے کہ جب as T1 gets very close to T0, we're basically taking the limit. So we're taking the limit as T1 goes to T0 and again the idea is that the secant line which is the secant line turns into a tangent line and obviously the slope of that secant line which is representing average velocity is going to turn into the slope of the tangent line which is going to represent the idea of instantaneous velocity. تو رفلی اسپیکنگ یہ تو خیر ہم نے ڈیفائن کر لیا. ویسے بھی اگر انٹویٹیولی دیکھیں کہ آپ اگر ایک ٹائم انٹرول میں آپ ہے آپ کے پاس اور اس میں آپ ٹریول کر رہے ہیں, یو وانٹ ٹو میجر دی انسٹنٹینیس ویلوسٹی کے ایک لمحے جو آپ جیسے وہ اسٹاپ واچ والی بات تھی کہ اس کو کیسے میجر کریں گے, تو وہ بیسکلی وہی آئیڈیا ہے جو جیومیٹرکلی ہم نے ایکسپلین کیا کہ آپ یہ کرتے ہیں کہ آپ آہستہ آہستہ اس انسٹنٹ کے قریب آنا شروع کرتے ہیں کہ آپ نے ایک انٹرول پہ آپ ڈیفائن کر لیتے ہیں اپنا جو آپ کی ویلوسٹی ہے ایوریج ویلوسٹی اینڈ یو ٹرائی ٹو گیٹ دیٹ ایوریج ویلوسٹی ویری کلوز ٹو سرٹن انسٹنٹ رفلی اسپیکنگ, یعنی یہ ایک طرح کا انٹویٹو لیول پہ بات کر رہے ہیں. لیکن آئی تھنک جو پکچر بنی تھی اور جو ہم نے ابھی بات کی that is very clear. So let's go to the screen and write down the formula first of all of instantaneous velocity. The formula is now formally we can define V subscript instantaneous. اس کو میں نے inst کے طور پہ لکھا ہے just as a short form. This is going to be defined as the limit as T1 goes to T0 of the average velocity, which is basically the limit as T1 goes to T0 of f of T1 minus f of T0 divided by T1 minus T subscript 0. So now I have formally defined what instantaneous velocity is. It is basically وہی بات ہوئی کہ it's associated with the limit basically of a secant line and اور وہ آئیڈیا وہی ہے کہ جو سلوپ ریزلٹ ہوتے ہیں یعنی you are basically using the slope of a certain secant line to get the slope of a certain tangent line and you're taking that slope of the tangent line defining it as instantaneous velocity. So this is اب historically بھی اگر آپ دیکھیں this is how people were motivated, یعنی velocity اور یعنی جو application ہے mathematics کی یا physics کی جہاں پہ آپ velocities measure کرنا چاہتے ہیں you can do it very nicely with the idea of limits اور calculus کا کتنا بڑا رول ہے اس میں. یہاں پہ دیکھیے کہ on the screen I'm going to write down basically two things. پہلے تو یہ کہ geometric interpretation of average velocity. اس میں ہم کہہ سکتے ہیں for an object moving in the positive direction along a coordinate line the average velocity of the object between time t0 and time
T1 is represented geometrically by the slope of the secant line connecting the points T0, D0 and T1, D1 on the position versus time curve. یہ آپ کی پہلی ہو گیا, پہلا باکس ہو گیا. سیکنڈ جو میں لکھنا چاہوں گا وہ ہے the geometric interpretation of instantaneous velocity. For an object moving in the positive direction along a coordinate line, the instantaneous velocity of the object at time t0 is represented geometrically by the slope of the tangent line at the point t0, d0 on the position versus time curve. اچھا جی, تو یہ ہم نے سمری جو دیکھی ابھی میں نے اسکرین پہ لکھی تھی. اب ایگزامپل ابھی کرنی ہے, لیکن وہ اس ایگزامپل کو کرنے سے پہلے ایک تھوڑا سا آئیڈیا اور ڈیولپ کرتے ہیں. یہ جو ہم نے ابھی تک ڈیفائن کیے ہیں ایوریج ویلوسٹی اور انسٹنٹینیس ویلوسٹی, اس میں ایک فنکشن انوالوڈ ہے ڈسٹینس کا, ہم نے ایگزامپل دیکھی. تو اب یہ کرتے ہیں کہ اس آئیڈیا کو, یعنی اس میں بیسکلی جو فنکشن ہے اس میں ایک ڈیپینڈنٹ ویریبل ہوتا ہے اور ایک انڈیپینڈنٹ ویریبل ہوتا ہے. اس ایگزامپل میں ٹائم جو تھا وہ انڈیپینڈنٹ ویریبل تھا, ڈسٹینس جو تھا وہ ڈیپینڈنٹ ویریبل تھا. اب ان کو, اس آئیڈیا کو استعمال کرتے ہوئے ہم کچھ تھوڑا سا ایک جنرلائز ورژن دیکھتے ہیں جو باتیں ہم نے ابھی تک کی. یعنی مثلا یہاں پہ اب تھوڑا سا اگر آپ سوچیں تو جب ہم نے لمٹ لیا تو اس میں ایک ریٹ آف چینج انوالو تھا. یعنی جب ٹائم جو تھا وہ T1 سے T0 کی طرف گیا تو ایک طرح سے ٹائم چینج ہو رہا تھا. دیر واز سم چینج ٹیکنگ پلیس ان دی انڈیپینڈنٹ ویریبل وچ از ریگارڈنگ یور فنکشن ڈسٹینس. تو یہ جو اس میں بیسکلی جو لمٹ جو جیسے ہم نے لیا اس میں جو یہ ہے آئیڈیا اس ریٹ آف چینج کا, اس کو ہم جنرلائز کر سکتے ہیں, اور ہم جو انسٹنٹینیس ویلوسٹی کا آئیڈیا ہے اس کو بھی جنرلائز کر سکتے ہیں اسی کانسیپٹ کو استعمال کرتے ہوئے. اب ہم یہ کہتے ہیں کہ لیٹس فارگیٹ اباؤٹ ٹائم اینڈ ڈسٹینس, لیٹس ٹیک اے فنکشن y equals f of x. X is the independent variable and y is the dependent variable, and let's define the rate of change of y with respect to x. یعنی کہ اب ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ we want to somehow measure the response of the dependent variable to something that happens to the independent variable. یہ basically it comes from the idea of taking the limit. یعنی جو ہم نے average velocity کا limit لیا اور پھر اس سے ہم instantaneous velocity define کی تھی, وہی چیز یہاں پہ ہو رہی ہے. سو لیٹ می رائٹ دس آئیڈیا ڈاؤن. لیکن ایکچولی بفور آئی ڈو دیٹ آپ شاید یہ جاننے میں انٹرسٹڈ ہوں کہ وائی ڈو وی نیڈ اٹ. ویل فار آبویس ریزنس. یہاں پہ جب فنکشن ہم نے دیکھا ڈسٹینس ورسز ٹائم کا, تو یہاں پہ آبویسلی جب ہم نے لمٹ لیا تو ریٹ آف چینج انوالو تھا. یعنی وی ور انٹرسٹڈ ان واٹس ہیپننگ ٹو ویلوسٹی وچ از اے ڈیپینڈنٹ ویریبل ود ریسپیکٹ ٹو چینج ان ٹائم. تو اس کو ہم جنرلائز کر سکتے ہیں. فار ایگزامپل اف آئی ایم اے فزسسٹ یا ایک انجینئر ہوں اگر میں, تو I would be interested in finding out how does the length of a metal rod changes with respect to increase in the temperature, for example. تو یہاں پہ ٹیمپریچر جو ہوگا وہ انڈیپینڈنٹ ویریبل ہوگا, لینتھ آف دا راڈ جو ہوگی وہ ڈیپینڈنٹ ہوگی. تو یہاں پہ بھی وہی لمٹ کا کانسیپٹ ہے. سو لیٹ می فارملی رائٹ اٹ ڈاؤن آن دا اسکرین فار یو. اچھا, یہ اسکرین پہ جو آپ کے سامنے ایک ڈیفینیشن ہے, if y equals f of x, then the average rate of change of y with respect to x over the interval x0, x1 is the slope of the secant line joining the points x0, f of x0 and x1, f of x1 on the graph of the function f. Basically what I'm saying is m subscript secant is equal to f of x1 minus f of x sub 0 divided by x1 minus x0. اور یہاں پہ اس کی ایک پکچر بنا لیتے ہیں. یہ جنرلائز آئیڈیا ہے, وہی جو ابھی تک ہم دیکھ چکے ہیں, اس کو جنرلائز کر دیا. ہیئر از اے فگر, اور اس کو آپ دیکھ لیں کہ دس از بیسکلی واٹ آئی ایم ٹرائنگ ٹو سے ان دا ڈیفینیشن. اچھا, ساتھ ہی ایک اور ڈیفینیشن ہے آپ کے سامنے. دس از بیسکلی ان ٹرمز آف دی انسٹنٹینیس ویلوسٹی ریلیٹنگ ٹو دیٹ. اف y equals f of x, then the instantaneous rate of change of y with respect to x at the point x0. یہاں پہ انٹرول نہیں ہے چونکہ انسٹنٹینیس ویلوسٹی جو تھی وہ ٹینجنٹ لائن کے سلوپ سے کورسپونڈ کرتی تھی, اور ٹینجنٹ لائن ایک پوائنٹ پہ ایگزسٹ کرتی ہے اونلی. دیئر فور جب ہم جنرلائز ورژن دیکھتے ہیں ریٹ آف چینج کا, then you have to look at only one point x0, and it is the slope at that point of the tangent line to the graph of f at the point x0, and I will write it down as m tangent equals limit as x1 goes to x0
x sub 0 of f of x1 minus f of x naught divided by x1 minus x naught, and here's a figure corresponding to that, and basically that's the idea, general idea of the instantaneous rate of change. اچھا جی, تو یہ ہم نے دیکھا جنرلائزیشن آف دا کانسیپٹ آف بیسکلی جو کانسیپٹ تھا انسٹنٹینیس ویلوسٹی کا ایز دا سلوپ آف دی ٹینجنٹ لائن اینڈ دی ایوریج ویلوسٹی ایز دی سلوپ آف دا سیکنڈ لائن. اس کو جنرلائز کر سکتے ہیں ان ٹرمز آف ریٹس آف چینج, اینڈ دیٹ از واٹ وی ہیو ڈن. لیٹس گو ٹو دا اسکرین. ایگزامپل ہے جی, ایک فنکشن دیا ہے y ایکولز ایف آف ایکس ایکولز ایکس اسکوئر پلس 1. اس میں تین چیزیں معلوم کرنی ہے. فرسٹ آف آل, فائنڈ دی ایوریج ریٹ آف چینج آف وائی ود ریسپیکٹ ٹو ایکس اوور دی انٹرول 3, 5. Second thing is to find the instantaneous rate of change of y with respect to x at the point x naught equals -4. چونکہ instantaneous rate کی بات ہوئی ہے تو ایک پوائنٹ دیا ہوگا آپ کو. اور تیسری چیز ہے find the instantaneous rate of change of y with respect to x at a general point x equals x naught. تو یہ ایگزامپل ہے اور اس کو شروع کرتے ہیں سالو کرنا. لیٹس سالو دس. پارٹ اے میں جناب آپ کو چونکہ ایوریج ریٹ معلوم کرنا ہے تو آپ ڈیفینیشن جو ہے آپ کے سامنے ابھی آئی تھی تھوڑی دیر پہلے آف ایوریج ریٹ آف چینج, وی یوز دیٹ اینڈ ریمبر دیٹس ڈیفائنڈ ایز دی سلوپ آف دا سیکنڈ لائن بیسکلی, اور ان سم سیکنڈ لائن. تو یہاں پہ ہم ویلیوز ڈالتے ہیں. ایکس ناٹ جو ہے وہ 3 ہو جائے گا, ایکس 1 جو ہے 5 ہو جائے گا. فارمولے میں آپ ڈال دیجئے, فارمولا ہے f of x1 minus f of x naught divided by x1 minus x naught equals f of 5 minus f of 3 divided by 5 minus 3 equals 26 minus 10 divided by 5 minus 3 equals 8. So basically what this is saying is that y increases 8 units for each unit increase in x over the interval 3, 5. پارٹ بی کر لیتے ہیں. پارٹ بی ہے جی, یہاں پہ انسٹنٹینیس ریٹ آف چینج معلوم کرنا ہے تو اس کی ڈیفینیشن استعمال کرتے ہیں. اس کو ہم کہیں گے فنکشن ہمارے پاس وہی ہے ایکس اسکوئر پلس 1, پوائنٹ ایکس ناٹ جو ہے وہ -4 ہے. سو ایم ٹین ول بی لمٹ ایز x1 goes to x naught of f of x1 minus f of x0 divided by x1 minus x0, which will equal limit as x1 goes to -4 of x1 squared plus 1. چونکہ x کی جگہ x1 ڈالا ہے میں نے تو یہ اس طرح سے بن جائے گا -17, یعنی x ناٹ کی ویلیو پتا ہے -4, اس کو اگر فنکشن میں ڈالیں تو 17 ویلیو آتی ہے, ڈیوائڈیڈ بائی x1 plus 4. اس کو سمپلیفائی کر لیجئے, یو ول گیٹ لمٹ ایز x1 goes to -4 of x1 square minus 16 divided by x1 plus 4. That's equal to the limit as x1 goes to -4 of x1 minus 4, which equals -8. So this negative, یعنی result یہاں پہ negative آیا ہے, that basically means that the negative instantaneous rate of change means the rate of change is negative, or yeah, basically the idea is of a decrease involved in here. اچھا جی, پارٹ سی کر لیتے ہیں. یہ ذرا سا جنیرک ہے, اس میں کوئی پوائنٹ نہیں دیا ہوا آپ کو. Here we have m tan equals limit as x1 goes to x naught of f of x1, same definition, I won't read it, it's written down. یہاں پہ چونکہ x equals x naught ہے تو لمٹ جو ہم لے رہے ہیں وہ x1 goes to x naught ہے. یہاں پہ فنکشن جو ہوگا وہ x1 کی ویلیو اس میں ڈال دیجیے. سو یو ول گیٹ x1 squared plus 1 minus x naught squared plus 1 divided by x1 minus x naught. سمپلیفائی کر لیجیے, یو ول گیٹ لمٹ ایز x1 goes to x naught of x1 squared minus x naught squared divided by x1 minus x naught. اور فردر الجبریک سمپلیفیکیشن کریں گے تو لمٹ آ جاتا ہے ایز x1 goes to x naught of x1 plus x naught, and that's basically just the same as, remember یہ x1 plus x naught جو ہے جو اس سے پہلی ایگزامپل کی تھی اس میں x1 آپ کے پاس آیا تھا x1 minus 4. these are polynomial functions, تو ان کی لمٹ ہم ایسے معلوم کرتے ہیں کہ we just substitute the value in there. تو یہ ریزلٹ آتا ہے 2x naught. تو یہاں پہ دیکھیے کہ پارٹ بی کا جو ریزلٹ تھا بلکہ وہ آپ اسی جنرل کانسیپٹ کو استعمال کر سکتے تھے. اس میں ایکس ناٹ کی جگہ یہاں پہ آپ اگر -4 ڈال دیں تو وہی ریزلٹ آتا ہے جو پہلے ایگزامپل میں آیا تھا. اچھا جی, تو یہ ایگزامپل ہو گئی, لانگ اویٹڈ ایگزامپل جو میں نے پرومس کی تھی. ناؤ وی ہیو ڈن اٹ. تو اس لیکچر میں اب ہم اس کو یہاں ختم کرتے ہیں لیکچر کو. وی ہیو سین دی آئیڈیا آف ریٹس آف چینج
اور ٹینجنٹ لائنس اینڈ سیکنڈ لائنس کے بارے میں بات کی اینڈ دا ریلیشن شپ بٹوین دیم. اور ایک طرح کا ہم نے ایک بیسک آئیڈیا جو میں نے کہا تھا ڈیریویٹوز کی بات کی تھی وہ ہم اگلے لیکچر میں دیکھیں گے, لیکن یہ اس کا ڈیولپمنٹ یہاں سے شروع ہوتی ہے. یہ ریٹس آف چینج آر دا تھنگز دیٹ ڈیفائن ڈیریویٹوز. سو یہاں پہ یہ ہم نے دیکھا کہ کیسے ڈیفائن ہوتے ہیں ریٹس آف چینج, ہاؤ ڈو وی ورک ود دیم. اور اب اگلے لیکچر میں ویل ٹاک اباؤٹ ڈیریویٹوز. سو تب تک کے لیے پھر اجازت. آئی سی یو نیکسٹ ٹائم. تھینک یو. اللہ حافظ.